الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء وعلماء اہل سنت ہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک معزز و محترم بزرگو جوانو عزیزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رسول ہیں جو آپ دے نال والے آپ دے قرب والے آپ دے ایمان لے آن والے ایمان دیا نظرہ نال ویکھن والے دل و جان آپ نال ٹرن والے چاہے وہ گھر والے یا در والے فرمایا کافروں تے زبردست
رحماء بینہم، آپس سے ایک دوجے دے بھائی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہ دوسری آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جو صاحبزادے دیتے، یعنی وہ بچپن میں ان کا وصال ہو گیا۔ محمد، ابراہیم، عبداللہ، طاہر، قاسم، یہ نام آپ سنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وضاحت فرمائی کہ بیٹیاں ہیں ان کی، بیٹا نہیں۔ جیسے تمہاری نسل مردوں سے چلتی ہے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، وضاحت فرما دی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ساری امت کا باپ ہوتا ہے، اور حقیقی باپ سے زیادہ قابل عزت و قابل تکریم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ یہ دوسری آیت میں فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو پہلی آیت تھی فرمایا باپ نہیں، آگے ساری پڑھے، فرمایا خاتم النبیین، یہ نبی جو ہے یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آج تھوڑے سے وقت میں اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، قرآن نے بھی یہی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو کیونکہ اللہ نے نبوت دے چکے ہیں آپ سے پہلے، وہ تشریف لائیں گے اور حضور کی شریعت کے پیروکار بن کر آئیں گے۔ اور گو کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا تھا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا عیسیٰ آئیں گے، میری شریعت کے پیروکار ہوں گے، اور وہ بھی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف جو مکے میں موجود ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یعنی درجہ ان کے پاس نبوت کا ہوگا، لیکن اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے۔ فرمائیں گے میں نبی ہوں لیکن میں رسول اللہ کی شریعت کا پیروکار بن کر آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد کئی ایسے دجال پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، بلکہ پہلا دور خلافت ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پیدا ہو گئے۔ تاریخ پڑھیں، پھر آپ نے جہاد فرمایا۔ حضور کے بعد جو نبی ہونے کا اعلان کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، زندیق ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ چاہے اس دور کا ہو یا آج دور کا ہو یا آنے والے کسی بسم اللہ کسی زمانے میں ہو، بشمول اس میں مرزا قادیانی بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔
اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، اور آپ پر جو اللہ نے دین اسلام نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور قیامت تک یہی دین رہے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں اپنے ذمے رکھی ہیں اور کچھ ان لوگوں کے ذمے لگائی ہیں کہ جو بسم اللہ، جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان والے، ان کے ذمہ لگائی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا جی اللہ، اب ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، امام مہدی کب پیدا ہوں گے۔ تو آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا کیا وہ آ کر دین کو سنبھالیں گے، وہ مدد کریں گے؟ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، اٹھتا کوئی نہیں۔ حکمرانوں کو دیکھ لے، حکمرانوں کو دیکھ لے، پوری دنیا کے، یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کے حکمران 50 سے زیادہ ممالک ہیں، 52 بتاتے ہیں یا 53 بتاتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، سوائے بیان کے، مذمت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے دین کو کون سنبھالے گا؟ کون؟ اللہ تعالیٰ تو آج بھی ابابیل بھیج سکتا ہے، لیکن کہا اس وقت تب بھیجتے تھے کہ بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج تو تم بڑے فخر سے کہتے ہو کہ ہم 1.5 پونے 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو کہاں ہیں پھر آپ؟ یہ باتیں ساری ذہن میں رکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ جو ہے دنیا کے سیاسی لیڈروں کو اپنے جو ہمارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں جھوٹے خدا، ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اسلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اسلام پہلے ہے، دین پہلے ہے۔ پاکستان اتنا مقدس نہیں ہے جتنا رسول اللہ کا دین مقدس ہے۔ بعض جائل میں نے یہ بھی دیکھے جی پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کیا ہے، کوئی قرآن حدیث ہے؟ اگر آپ کا دین محفوظ نہیں ہے، ایمان محفوظ نہیں ہے، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، آپ کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، تو مجھے کیا بتائیں کہ کیا پھر کیا پاکستان پہلے ہوگا؟ اس لیے پاکستان کو ذرا ایک سائیڈ پر رکھیں، نبی علیہ السلام کے دین کو سامنے رکھے بحیثیت مسلمان۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیا گیا تھا۔ آج لا الہ الا اللہ کو بھول گئے، محمد رسول اللہ کو بھول گئے، پاکستان کو آگے رکھ لیا۔ پاکستان کا کیا بنے گا؟ اس لیے یہ جمعے کے اجتماع میں آپ آئے ہیں، یہ چند ضروری چیزیں آج شاید آپ کے اس معیار کے مطابق خطاب نہ ہو، لیکن یہ بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ابھی الیکشن ہو گئے، نئی حکومت ابھی آ رہی ہے، جو بھی آئیں گے، تو اب یہ جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے کہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ قرضہ نہ دیں ان کو ہے۔ بھئی ضرورت کیا ہے اس بحث کی ہے؟ کیا آپ ساری زندگی مانگتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے؟ بجائے آپ کے یہ کہیں یہ غداری نہیں ہے، غداری یہ ہے کہ ساری امت کو، ساری قوم کو آپ نے گروی رکھ دیا اپنی عیشیوں کے لیے۔ آپ کہیں ہم نہیں، ہماری مدد نہیں لیتے، ہمارا جو پیسہ ہم اسی پر گزارا کریں، چھوڑ دینا اپنی عیشی، کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ بیروکریٹس کو دیکھ لیں، ججوں کو دیکھ لیں، جرنیلوں کو دیکھ لیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی لاکھوں میں پینشنیں ہیں، ان کی سہولتیں ہیں، ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، ان غریبوں سے زیادہ پاکستان کا محب اور وفادار کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، ان کا سوچے، آپ نے تو رہنا ہی نہیں ہوتا ہے۔
مجھے بتائیں نا کہ کوئی آپ دیکھتے ہیں وہ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے، کوئی دیکھا ہے پاکستان میں کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ پتہ چلتا ہے فلاں نے فلاں جگہ جزیرہ لے لیا، فلاں نے فلاں جزیرہ لے لیا، فلاں جزیرہ لے لیا، یہ شیعہ مارے اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی ناموس کا جب بھی مسئلہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی درویش پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی درویش پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت سب سے پہلے جہاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نبی سے کیا، اور پاکستان میں بھی دیکھ لیں، جب مرزا نامی جھوٹا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اب اس میں اختلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود دار خواب میں ارشاد فرمایا یا ایک اور حضرت ہے ان کی وسادت سے حضور قبلہ تاجدار گولڈا حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو آرڈر ہوا کہ آپ نکلے میدان میں، اس کا صد باب کریں۔ جی تو حضور قبلہ تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت یہ چیلنج قبول کیا، ہاں جی اور مرزے کو آپ نے کہا کہ آؤ مقابلہ کرو۔ مرزا بڑا تیز ہے ہاں جی پڑھے لکھے بندے ہیں نا، لکھاری بھی ڈاڑے ہیں۔ حضور قبلہ تاجدار گولڈا اس آکھیا کہ چلو جی کر لینے سورہ فاتحہ شریف، یہی تو مسئلہ ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے، اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا۔ اس آکھیا جی سورہ فاتحہ شریف الحمد شریف اے میں لکھ سا کلمنا اس نہ ترجمہ اور تشریح میں کر سا تے تسی بھی کرے ہو۔ جس نے لکھائی تشریح خوش خطی سارا کچھ اچھا ہو سی وہ سچا ہو سی، یہ اس نے شرط رکھی۔ حضور قبلہ تاجدار گولڈا پھر بدنہ کو کہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کدی توں بھی کلم نہ لکھے تے ممی لکھا، تو ظاہر تیرنے مننے لے اکثر بھائی ساڑھے مولوی نہیں تیری ٹھیک ہے سچی ہے، انجی ہونا کدی کوئی منیا؟ یہ تو اپنی اپنی میعد میں پھر بول پڑ دے نا، اے جو ہے کمشنر پنڈی نہیں بولیا، سارے نونیا کہا جو یہ نہیں مریض ہے، تو ان کل جڑا بیان دیتا اس نے بارج کے خیال لیں ان ٹھیک ہو گیا، ان مریض کوئی نہیں۔ یہ تو ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق آگے سے نکال لیتا ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر، آنکھو سبحان اللہ، قربان منجا میں تاڑیاں بھی گلنا تھا۔ اللہ اللہ مزال گئی ہے بھئی کل اس نے جڑا بیان اسنا ویڈیو تو نہیں چلائی، وہ جڑا اسا نب کے دن پر پتہ اگلے کون کی نہیں نبی ہے، انہیں پھر نب کے جڑا بیان دیوایا یا لکھوایا، انہوں کہیں نہیں آکھے بھئی وہ مریض ہے، اور پہلے اس سیٹ سے بیٹھا رہا تب ہی مریض کوئی نہیں ہے، ذہنی بیان تو بعد مریض ہو گیا، ان بیان بدلیا ان کوئی مریض نہیں، یہ سارے مریض ہیں۔ حقیقت بات یہ غدار لوگ ہیں، یہ ملک وفادار نہیں ہیں، اگر یہ وفادار ہوتے تو یہ سچ بولتے، یہ سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے، ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ بددیانتی کرتے۔ اچھا وہ آپ نے فرمایا بھئی یارا میں جڑی لکھ سا ہوں میرے مرید اکثر بھئی ساڑھے پیر صاحب سچے، تو جڑی لکھ سے جارے تاڑے میں تی اکثر بھئی ساڑھا مرزا سچا، گلتا ہی جی ہو نہیں، ہاں جی تا اے جن تسی تکو نا وہ ایک بار یاد نہیں بے نظیر جب وہ شروع تو آئی نا پیو نہیں موت تو بعد ہو تو نون آلے بڑے چرچے کی دن یہ عورت کی حکومت حرام ہے، یہ عورت ہے فلان ہے ڈنگان ہے، پتہ نہیں کہ کچھ اس نے بارج پٹ مارے نے، ہون کچھ اس کے بھی ہون آکھو نا، اور جڑے اس وقت حرام آکھنے ہو بے نظیر ہون آکھو نا، یہ جڑی پنجاب تے مسلط کر آکھو نا حرام ہے،
مرضی کے مسئلے اور ٹیچ نکالے. بے نظیر بھی اس وقت حرام تھی اور شریعت کی نظر میں آج مریم بھی حرام ہی ہے. یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں, پارٹی کی بات نہیں کرو تو پارٹی بیس پہ کرتے ہیں نا, میں شریعت کا مسئلہ بیان کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے فرمایا, جو قوم اپنی سربراہ مملکت کے لیے, اپنے امور سلطنت کا نظام چلانے کے لیے, اپنے معاملات کے لیے, سیاہ و سفید کے لیے مالک کسی عورت کو جو قوم بنا دیتی ہے, وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی اور اللہ کی وہ ناپسندیدہ قوم. اب آپ کہیں گے نہیں جی یہ ملک کی سربراہ, یہ تو صوبے کی ہے, تو صوبہ بھی بااختیار ہی ہے نا, تسی جو مرضی ہچا کٹ لو. ہاں جی, جی میں رشوت گرنے والے کئی ہچا کٹی ہونیاں, سود گرنے والے کئی جناب دلیلیں بڑھائی ہونیاں. اچھا, اور اس دلیلوں سے ان کی بات نہیں, بات جو اللہ نے کہہ دی ہے بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اپنا نظام چلانے کے لیے, امور سلطنت کے لیے جو قوم عورت کو اپنا سربراہ بناتی ہے وہ بدبخت قوم ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی. جی ہاں. تو یہ تو خیر باتیں ہیں, آپ کو اچھی نہیں لگے گی, جو میں بات کر رہا ہوں اس پر بات کریں. جی ہاں, اس پر بات کریں. حضور کی ختم نبوت فرمایا, مرزا میڈے میتی آکسن بھئی میرے علی نی تحریر ٹھیک ہے تے سچی ہے, تے تیڑے میتی آکسن بھئی مرزے نہیں سچی ہے, اے تو کوئی گل نہیں, تم ہی لکھے تے میں بھی لکھا قلم نال. چل پھر انج کر لینے ہیں, تو آونج پیڑے وچ تے قلم کاغذ میدان وچ تم ہی رکھ چھوڑی, تے قلم کاغذ میدان وچ میں بھی رکھ چھوڑ ساں, تم ہی اپنی قلم آرڈر دے تے میں بھی آرڈر دے سا, تے جڑا سچا اسی قلم آپ لکھ چھوڑ سی. ایتھے گل اللہ یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ ڈٹ 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 سر تن سے جدا, ڈٹ ڈٹ کے نعرہ مارو. حضور نے غلام ہے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. فرمایا رکھ قلم, ربی تو ٹریا مرزا, ربا جناب نگر جی, ربی تو ٹریا نا تے تاجدار گوڑلا شریف تو گئے لاہور, اتھے معاہدہ آپ پیڑ لگا جی. 3 دیڑے آپ انتظار کرنے رہے, شیخو پورے تک آیا جی, تاریخ دسنی, مرزا موڑ گیا, سمجھ گیا کہ گل ہو رہے, اے اندر نہیں گل کچھ ہو رہے. تے خیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ فتح دی تھی. مرزا نس گیا, پھر چھوڑ گیا, سچا ہوئے آتا آوے آ. پھر کی ہویا کہ جس وقت پھر پٹیا نہ ہے, سنے ہو حضور قبلہ تاجدار گوڑلا, کسی بندے آکھیا حضور یہ اللہ دا کرم ہویا, وہ بیمان آئے ہی نہیں, تے کدے پیڑے وچ آ ونجے آ, جیڑی گل تُسا لکھی بھی قلم نہ پڑھا نہیں, اس تا لکھے نا بھی قلم نہ ممی لکھ سکتے تُسی بھی, تے تُسا کو جوابا لکھ دیتا بھی قلم نہ پڑھی نہیں, پڑھی ساڑھ کت سا آرڈر دے سا, تے کدے تھے آکے تو سا آکھیا میرے لیے ہونا ہاتھ نہ لاؤ, آرڈر دیو, تے تو اڈی قلم لکھے آوا تو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نظر جنہ دی اوے کیمیا ہووے, سونا کر دے وٹ, کیا سید کیا جٹ, حضور قبلہ تاجدار گوڑلا نے فرمایا سوال کرنے والے کہنے جی آ بنجی آ, میری قلم لکھی آ یا نہیں لکھی آ, قسمیں پیدا کرنے والے دیو بیمان آیا ہی نہیں. آئے بلکہ بعض ہوندے کہ پنجابی وچ اس وقت آپ غصے وچ بولیں اور اپنی پنجابی زبان وچ فرمایا کہ کٹا کلے تے زور دینا, میں نہیں کیا
اج راتی مدینے والے مینوں خواب وچ آئے نے، نبی کریم نے زیارت بھی کروائی ہے تے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میری خاتم النبیین تے پہرا دین والے مہر علی ڈرنا نہیں، اگر پڑ لگ گیا بےمان آ گیا قلم پڑ وچ سٹنا تیرے ذمے لکھوانا میرے رب دے ذمے۔ تاجدار ختم نبوت انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت نل پیار کرنے والے ہو، عقیدہ ختم نبوت محبت دل و جان نل یقین رکھن والے ہو، سنیو حضور قبلہ تاجدار گولہ نے فرمایا میں نہیں کیا جدی ناموس دا میں پیرا دین واسطی آیا ماں، ادا حکم اے مہر علی دا حکم نہیں، ایک گل میری نہیں، ایک گل اودی ہے جڑا بول دے اللہ کہندے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے او پیا کہندے عرض کیتا ہے کملی والیا اس صورت نو میں جانا کھاں یا جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شانا کھاں، جس شانے تو شانہ سب بنیاں، حبیبی یا رسول اللہ یا صورت شالا پیش نظر رہے وقتی نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، حبیبی یا رسول اللہ مکھ چند بدر شانی متھے چمکی دلاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھیں مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنا کا ما اکمل کا، کتھے میری علی کتھے تیری سنا، مخمور اکھیں مد بھریاں، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں اجے بھی کچھ سنگی ڈھلے پہ بول دے، اگر شک نہیں تا کوئی گل نہیں، اٹھ جاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرا تیرا نبی آخری نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فقتلوہ۔ اگر کسی کی عیسائی یا قادیانی سے رشتہ داری ہے یا ہمدردی ہے تو وہ نہ بولے، جو نبی کا غلام ہے وہ بولے تاجدار ختم نبوت۔
آج جو میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں جو میری ڈپٹی میں شامل ہے، ایک عالم ہونے کیونکہ میں حضور کے مصلی کا وارث ہوں، یہی کھاتا ہوں حضور کے دین کا، آپ کو پیغام دے رہا ہوں اور یہ بات بڑی توجہ سے سننا ہے، اس میں جوش نہیں دکھانا، ہوش سے۔ یہ کیونکہ آپ پورا ہفتہ ہو گیا چل، اور یہ واردات سپریم کورٹ نے 6 فروری کو ڈالی ہے، الیکشن سے 2 دن پہلے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، پھر بات جب آؤٹ ہوئی تو نکلی۔ تو یہ بات ذرا سماعت فرمائیے گا، یہ واقعہ جو کیس جو ہے یہ 2019 کا ہے۔ کب کا؟ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ساری چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ 2019 کا واقعہ ہے اور یہ قانون جو بنا سزا کا یہ 2021 میں بنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ اور جس بات پر یہ کیس شروع ہوا ہے، ایف آئی آر درج ہوئی ہے، نچلی ساری کورٹوں نے سزا دی ہے، سپریم کورٹ جو بڑی عدالت ہے۔ اگر یہ بات آپ کو پہلے بتا دوں، یہ ساری بات آپ سننا پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کی حمایت کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری نظر میں ایسے قاضی کو ہم نہ قاضی مانتے ہیں، اور حضور کا غلام جو ہے ایسے قاضی کی ہر لفظ کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے۔ یہ قاضی صاحب نے اس بندے کو ضمانت دے دی، چھوڑ دیا، اور چلو وہ عدالت ہے، آپ چھوڑے نہ چھوڑے جو مسئلہ آپ کا چلتا رہتا ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اس بندے نے جو جرم کیا تھا وہ 19 میں کیا تھا، اب کیونکہ قانون یہ 21 میں بنا ہے تو یہ سزا اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ اس نقطے پر قاضی صاحب نے اس کی رہائی کا اعلان کیا کہ یہ جرم اس بندے نے کب کیا تھا؟ 19 میں، اور قانون پاکستان کا اس جرم کی سزا 21 میں ہوئی، تو یہ سزا اس پر لاگو نہیں ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی آپ سنتے رہتے ہیں نا اکثر کیسوں کا، سیاسی ہو یا کوئی بھی ہو، تو ایک جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسری عدالتیں پھر اس فیصلے کو نظیر بنا کر فیصلے دیتی ہیں کہ فلاں دور میں فلاں کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ قاضی صاحب مان لیا جائے آپ کی دلیل کو، تو مجھے بتائیں کہ نواز شریف نے مشرف کا جہاز کا جو اغوا کیس ہوا، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، جہاز کا اغوا ہو گیا، جرم ہو گیا، یہی بات ہے۔ اس کے بعد مشرف نے ٹیک آف کر لیا، یہی بات ہے۔ اس کے بعد ایک آرڈیننس پاس ہوا اور اس آرڈیننس کے تحت نواز شریف کو سزا دی گئی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بھئی جرم تو پہلے ہو چکا تھا، آرڈیننس مشرف کے دور میں پھر بنا اور نواز شریف کو سزا ہوئی، تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے کیسے سزا دی جب جرم تو پہلے ہو چکا تھا؟ اگر آپ کی یہ دلیل مان لی جائے کہ اس بندے نے جرم 1900 میں کیا تھا اور قانون 21 میں بنا تو سزا نہیں ہو سکتی، چلو یہ بھی آپ کی دلیلیں ہیں، لیکن اصل جو بات ہے جہاں سے رولا بنا ہے وہ یہ ہے کہ جو 73 میں متفقہ پاکستان کا آئین بنا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عیسائی قادیانی، یہ تعزیرات پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، آئین کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں 998 بی اور سی کی بات کر رہا ہوں، اس میں لکھا گیا ہے کہ قادیانی نہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتا ہے، نہ اپنی وہ عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے سکتا ہے، نہ وہ اذان دے سکتا ہے، اور نہ وہ اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی اپنی عبادت گاہ کے باہر یا اندر تشہیر کر سکتا ہے اسلام کے نام پر، نہ وہ مذہب اسلام کو اپنے اوپر لگا سکتا ہے، وہ متفقہ علیہ قادیانی کافر ہے۔
یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ اب اصل جو مسئلہ جڑ بنی ہے نا وہ یہی چیز نکالتے ہیں۔ آگے قاضی صاحب نے قرآن کی 2 آیتوں کو کوٹ کیا ہے جی، ایک آیت کو کوٹ اس لیے کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قاضی صاحب لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ جی قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنی گھٹیا بات قاضی صاحب نے کی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی قرآن میں، اور یہ بات چلی کیوں ہے کہ ربوہ میں یہ 1900 میں ایک پریس پکڑی گئی ہے جہاں وہ تفسیر صغیر کے نام پر قرآن کی تفسیر وہ چھاپ رہے تھے بندہ، اور اپنی مرضی کی تشریح کر رہا تھا۔ جو چھاپا پڑا، پولیس نے برآمدگی کر لی، سارا کچھ ہو گیا، کیس بن گیا، ساری عدالتوں نے سزا دی۔ اب یہ اوپر فیصلہ یہ کر رہے ہیں، اب کر رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد۔ یہ اس لیے آپ کو میں ساری بات بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہاں سے چلا۔ تو قاضی صاحب کی نظر میں یہ ہے کہ جو جس کی مرضی ہے وہ قرآن کی تفسیر چھاپے، جو مرضی کرے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، بندے اس میں نہ بولے، عدالت نہ بولے، مسلمان نہ بولے۔ یہ اس سے مراد تو یہی ہے نا کہ قرآن کی وہ آیت کوٹ کرے۔ علماء نے شدید مذمت کی ہے، ساری پورے پاکستان کے علماء اس کی مذمت کرے کہ قاضی صاحب خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، یہ تشریح نہ کریں آیت کی۔ آپ جج ہیں تو جج رہیں، اللہ کے قرآن میں اپنی مرضی کی تشریح نہ کریں۔ یہ آیت اللہ نے اس لیے نازل نہیں کی کہ قرآن کے ساتھ جو ہوتا رہے آپ بیٹھے رہے، اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ جو میرا نام لینے والے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب قرآن کے متعلق کوئی بات غلط ہو تو وہ بولیں۔ ایک تو قاضی صاحب نے یہ بہت بڑی غلط کی ہے، دوسری اس آیت کی بالکل غلط تشریح کی ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں۔ اب قاضی صاحب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آئین پاکستان عیسائیت کو، قادیانیوں کو کافر کرتا ہے۔ اب آپ عیسائیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ کہہ جو رہے ہیں کہ ہر آدمی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے ترویج کر سکتا ہے، وہ تشریح کر سکتا ہے، وہ درس و تدریس کر سکتا ہے، تو اب پاکستان کا آئین تو یہ کہتا ہے کہ عیسائی نہیں، کہ قادیانی نہیں کر سکتا۔ عیسائی کو، ہندو کو بھی یہ اجازت ہے پاکستان کے آئین کے اندر، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، وہ اپنے چار دیواری کے اندر، وہ اپنے ادارے کے اندر، وہ اپنے سکول کے اندر، وہ اپنے مدرسے کے اندر، اپنے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو وہ اپنے مذہب کے مطابق تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی زمرے میں یہ قادیانی بھی آتے ہیں کہ اپنے ادارے کے اندر وہ اپنا مذہب جو عیسائیت ہے اس کے مطابق وہ اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی کو تبلیغ کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لیکچر دے سکتا ہے، ہندو بھی دے سکتا ہے، عیسائی بھی۔ یہ پاکستان کے آئین کے اندر آزادی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عیسائی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں قرآن کی اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہوں۔ وہ مسلمانوں کا قرآن ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں، اس کو کس نے اجازت؟ قاضی صاحب یہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آئین تو یہ کہتا ہے، اسی آئین کا آپ حلف اٹھا کر اتنی بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کی طرف سے اجازت ٹھیک ہے کہ آپ اپنی مرضی سے تشریح کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر ادارے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تشریح جو ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرے۔ یہ قرآن مجید چھاپ رہے تھے اندر اور اپنی مرضی کی آیات نکال کر ان کی تفسیر تشہیر کر رہے تھے، بانٹنے کے لیے، پمفلٹ بٹانے کے لیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیسائی کافر ہے، ہندو کافر ہے، قادیانی کافر ہے، اور کافروں کو اپنی کتاب کے متعلق تو حق حاصل ہے، لیکن مسلمانوں کے قرآن کے متعلق یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی کی تفسیر یا ترجمہ کر کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس لیے شدید علماء احتجاج کریں۔ قاضی صاحب نے یہ دونوں آیت قرآن کریم کی غلط نوٹ کی ہیں حوالے کے لیے، اور غالباً ان کو احساس بھی ہو گیا۔ کل میرے خیال سپریم کورٹ کی طرف سے پریس ریلیز بھی آئی ہے، آج میرے خیال میں فوراً یہ کام تو دستی پھر کر لیتے ہیں، یہ ہے تو بڑے تیز نا،
ملک پورا چلا جائے انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب اپنے اوپر آئے نا قاضی صاحب اگر کوئی بولے تو آپ کہتے ہیں یہ توہین ہے، آپ کو اپنی عدالت کی اپنی ذات کی توہین اگر برداشت نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کو غلاموں کو حضور کی ناموس کی بھی توہین برداشت نہیں ہے۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر عیسائیوں کو یہ رائے دیں یا قادیانیوں کو یہ رائے دیں کہ جناب آپ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کریں۔ یہ ان کو حق ہی حاصل نہیں، اس لیے کہ پاکستان کا بنیادی آئین کہہ رہا ہے کہ قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اور کافر کو قرآن کے بارے میں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ان کو حق دیا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یا تو آپ مسلمان بنائیں اسے، پھر آپ بھی غدار ہیں، کیونکہ آپ کہتے جو ہیں، آپ ہر دوسری بات کہتے ہیں میں قرآن اور میں آئین کے مطابق کہہ رہا ہوں، میں آئین کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہے، اور کافر کو قرآن کے بارے میں تفسیر لکھنا یا تشریح کرنا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ مسلمان کو حاصل ہے۔ اس لیے اپنے لفظوں پر نظر ثانی کریں۔ اور غالباً میرے خیال میں یہ خبر یہ بھی ہے کہ آج کسی کو قاضی صاحب نے کہا کہ فوراً تم ایسا کرو کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کرو میرے کورٹ میں جلدی تاکہ یہ میں داغ درجی دھو لوں۔ ٹھیک ہے، وہ میرے خیال میں ہو بھی گئی ہے، اور اب وہ نظر ثانی کریں، اور کرنی چاہیے، اور یہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ اتنی بڑی کورٹ ہے، پھر کورٹ کا یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ آنے والی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر ایسی لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی نے اور پورے ہر مکتبہ فکر کے علماء نے، ہر مکتبہ فکر، اب یہ بات بھائی پتہ نہیں آپ خوش ہو جائیں گے یا غم ہو جائیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دشمن تو ہر جگہ بیٹھے ہیں نا، تو یہ جب بھٹو کے دور میں یہ قرارداد ہوئی نا، یہ آئین بنا، قادیانیوں کو جب کافر قرار دیا گیا، تو یہ جملے ہیں واللہ عالم تاریخ کے جملے ہیں، میں تو چھوٹا تھا اس وقت جو پہنچے، تو جب بھٹو صاحب نے سائن کیے تھے نا اس آئین پر، تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، واللہ عالم میں تو موقع کا گواہ نہیں، لیکن یہ بھٹو کے الفاظ تھے کہ میں اپنی موت پر دستخط کر رہا ہوں، یہ اس کے جملے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ میں اتنا بڑا رسک جو لے رہا ہوں تو یہ میری موت پر دستخط کر رہا ہوں، مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ ایسے تاریخ گواہ جو یہودیوں عیسائیوں کے اعلیٰ کار بار بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سارے کام کرواتے ہیں، پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن کیا کہا غلامان رسول نے کہ یہ تو ایک جان ہے رسول اللہ کی ناموس پر، اگر ہزار جانیں بھی ہو تو قربان کر جائیں۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس جمعہ کے اجتماع میں ہم یقیناً اپیل بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے جمعے کے اجتماع پر کہ چیف جسٹس پاکستان سے، قاضی صاحب سے ہماری یہ گزارشات ہے، مطالبہ ہے کہ خدا را یہ لمبی ڈیٹ نہ کرے، فور یہ جو آپ نے ریمارکس دیے ہیں فیصلے میں لکھا ہے، ان الفاظ کو آپ واپس لیں اور اپنی غلطی پر معافی مانگے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسے جو ریلیف دیا ہے وہ تو سو دیا ہے، آپ اکثر کو دیتے رہتے ہو، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ نے بیچ میں تشریح کی ہے نا، یہ کیونکہ تاریخ بن چکی ہے اور کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اور یہ آنے والے لوگ پھر یہ کورٹ کریں گے، یہ کام آگے پھر چل پڑے گا، یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اس لیے متفقہ علیہ قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اور قاضی صاحب آپ اس پر نظر ثانی کریں اور اپنے فیصلے کا ریویو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی، ہمارے اوپر بھی، اور پوری قوم پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ آپ اس کی قرارداد کی منظوری دیتے ہیں۔ قاضی صاحب کو ان لفظوں جو میں نے بیان کیا اس میں ممکن ہے میری پوری لفظ برے نہ ہوں، لیکن یہی جو قصہ ہے میں نے آپ کو سنا دیا کہ قصہ کیا تھا، کیس کیا بنا، اور اس میں قاضی صاحب نے فیصلہ کیا دیا۔ یہ پوری امت اس پر ہو رہی ہے، سارے علماء کا جمعے میں یہی مطالبہ ہے کہ قاضی صاحب خدا را اللہ سے ڈریں، اپنی مرضی کی تشریح قرآن میں آپ بھی نہ کریں، اور کسی قادیانی کو بھی یہ اجازت نہ دیں، کیونکہ وہ ہے
ہی کافر، اس کا حق ہی نہیں بنتا ہے، لہذا آپ کا فیصلہ، کیونکہ پھر کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے مستند گنا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے ریویو کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں اور اس قوم کے لیے بھی دعا فرمائیں، سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے قاضی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔